السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کی بات دانش کے ساتھ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا فیملی پلاننگ کے مختلف طریقے۔ اگر آپ فیملی پلاننگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز ویڈیو پوری دیکھیے گا پھر تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ میں اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتانے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو فیملی پلاننگ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کنڈوم۔ یہ سرکاری طور پر بھی دستیاب ہے اور مارکیٹ میں مختلف جگہوں پہ مل سکتا ہے۔ اس کو ملنا بہت ہی آسان ہے، اس کے لیے کوئی بھی کہیں بھی آپ کو جانا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بیوی آپ کو حمل سے بچ سکتی ہے اور آپ جتنا دیر چاہیں جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جب نہ چاہیں نہیں استعمال کر سکتے۔ تو اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ یہ جو سرکاری طور پر ہمارے پاس کنڈوم موجود ہے وہ یہ ہے، یہ اس کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ والا ہے، یہ سرکاری طور پر ملتا ہے اور بالکل فری ہے، اس میں کوئی بھی چارجز نہیں ہے اور یہ ہمارے سپلائی مراکز میں بالکل فری ہے۔ تو یہ جی مردوں کے لیے کنڈوم ایک سادہ، محفوظ اور سستا طریقہ ہے، بلکہ آج کل تو یہ بالکل فری ہے۔ اس کا طریقہ ہے، اگر آپ کو پورا کھولے بغیر اس پر چڑھائیں پھر اسے اپنی طرف پھیلائیں تاکہ منی اندر جمع ہو سکے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے، اپنے مدد سے چڑھانے سے پہلے افراد کو کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ صرف ایک بار استعمال کریں، بار بار استعمال نہیں کر سکتے، 2 بار یا 3 بار۔ یہ ایڈ اور جنسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ یہ واحد منصوبہ کا طریقہ ہے جو جنسی بیماریوں سے بچاتا ہے، ورنہ کوئی بھی طریقہ ایڈس یا دوسری کوئی بیماری جو جنسی سیکس کرنے سے پھیلتی ہے اس کو نہیں بچاتا۔ اس کے بعد اس کو خریدنا، اس کو حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے، ہمارے فلائی مراکز میں موجود ہے، ہمارے ورکرز کے پاس۔ اور اس کے بعد فیملی پلاننگ کسی بھی ورکر سے مل سکتا ہے اور اس کے بعد آپ اس گاؤں میں موجود ہیلتھ ورکر سے مل سکتے ہیں اور یہ بالکل فری ہے، اس میں کوئی قسم کے کوئی بھی چارجز نہیں ہے۔ اس کے لیے چند اہم نکات: غلاف مرد کی منی کو عورت کے جسم میں داخل ہونے سے روکتا ہے، حمل ہونے سے روکتا ہے۔ اگر خود خامد کنڈوم استعمال کرے تو بیوی اس کے ساتھ جھاگ استعمال کرے تو زیادہ مضبوط کنڈوم بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تاہم اگر آپ جیب میں رکھیں یا کسی گرم جگہ کمزور ہو کر پھٹ سکتا ہے۔ یہ ایڈ اور تشک جیسی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے تو ہمیشہ کنڈوم استعمال کریں۔ کنڈوم کے بارے میں غلط فہمی بات مت سنیں اور اگر کوئی آپ کو ہو تو فیملی پلاننگ کے ورکر سے رابطہ کریں۔ اور طریقہ فیملی پلاننگ کا طریقہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک میتھڈ ہے پوسٹینار۔ یہ گولی صرف ایمرجنسی کے میں استعمال کے لیے ہے۔ 2 گولیوں کا یہ پیکٹ غیر محفوظ جنسی ملاپ کے 72 گھنٹوں کے اندر استعمال کی جا سکتی ہے۔ مثلا آپ نے سیکس کر لیا، آپ اپنی فیمیل کے اندر ہی فارغ ہو گئے ہیں، یا سیکس کرنے کے بعد آپ کا کنڈوم پھٹ گیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ سیکس کرنے کے یا ہم بستری کرنے کے یا مباشرت کرنے کے آپ 24 سے لے کر 72 گھنٹے کے اندر اپنی فیمیل کو بلا دیں تو اس سے حمل نہیں ٹھہرے گا اور آپ کا وقفہ جاری رہے گا، لیکن اس کو 1 مہینے میں زیادہ سے زیادہ 2 بار استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پرماننٹ بطور میتھڈ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے فلائی مراکز میں بالکل فری ہے اور یہ بازار سے مل جاتی ہیں، لیکن یہ ہمارے فراہم کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں۔ بچوں کی گولیاں ہیں جو ہمارے فلائی مراکز میں موجود ہیں، یہ بھی فیملی پلاننگ کا ایک کامیاب طریقہ ہے۔ یہ اس طرح کی ہوتی ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں وہ اس طرح کی ہیں، یہ دیکھ لیں، یہ اسٹار لکھا ہوا ہے، یہاں سے پینسس کے پہلے دن سے شروع کرنی ہوتی ہے۔ یہ فیمیل کھائے گی، میل کے لیے یہ بلکہ فیمیل کا طریقہ ہے تو اس کے لیے فیمیل ہی اس کو یوز کرے گی۔ یہ یہاں سے شروع کرنی ہے اور میں اس سے پہلے یہ طریقہ لکھا ہوا ہے اوپر تیر کے نشان سے یہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے فلائی مراکز میں اور ہیلتھ ورکر سے اور ہمارے کارکن سے بالکل فری لی جا سکتی ہیں۔ فلائی مراکز، ہیلتھ کلینک، FHC کلینک، RHS اور بہت سی جگہوں سے یہ بالکل فری ملتی ہیں اور بازار میں بھی یہ مل جاتی ہیں، اس کی وہاں پر بھی زیادہ قیمت نہیں ہے، 15-20 روپے کے 3 گوٹ پتے مل جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں، آئیے آگے چلتے ہیں۔ گولیاں کھانے سے پہلے کلینک سے معائنہ کروائیں گے، بلڈ وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ وہی طریقہ کار ہے، ہر پیکٹ میں 28 گولیاں دیں، 7 بھورے رنگ کے اور 21 سفید۔ اس کے بعد جناب یہ ہے، پہلی بار میں عورت مہواری سے پہلے روز گولی کھانی شروع کرے، یہ کیلنڈر پہ آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ سفید رنگ کی گولی روزانہ کھائیں، شور گھر ہو یا باہر گیا ہو، یعنی کہ آپ سیکس کریں یا نہ کریں، بستری کریں یا نہ کریں، یہ گولی روز کھائیں۔ ختم ہو جائے تو بھورے رنگ کی گولیاں کھائیں، ناغہ نہ کریں۔ اگر مجبوری میں ناغہ ہو جائے تو دوسرے دن 1 گولی صبح اور 1 شام کھا لیں۔ اگر 3 دن ناغہ ہو جائے تو گولی کھانی بند کریں اور اگلی مہواری تک کنڈوم استعمال کریں۔ اور اگر گولی کھانے سے طبیعت خراب یا متعلق صاف ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، احتیاطاً ہیلتھ ورکر سے رابطہ کریں جس سے آپ نے گولیاں لی ہیں، جس نے آپ کو مشورہ دیا ہے اس سے رابطہ کریں۔ گولیوں کا استعمال اپنے کرتے ہوئے کام کاج پوری طرح کر سکتی ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتیں بھی استعمال کر سکتی ہیں، بچوں کو دودھ پلانے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں، لیکن 6 ہفتے سے کم نہ ہو۔ وہ عورتیں
جن کی عمر 35 سال زیادہ ہو حاملہ ہوں گولی استعمال نہ کریں. حاملہ کے لیے تو یہ نہیں کر سکتی واقعی. بچہ پیدا کرنے کے تو گولیاں کھانا چھوڑ دیں. اس کے لیے چند اہم ہدایات گولیاں سرطان سے بچانے کی مدد کرتی ہیں. اور مسلبندی کا آسان طریقہ ہے. حملہ نہ ہوں گی اگر گولیاں نہیں کھائیں گی تو حاملہ ہو سکتی ہیں. اور غلط فہمی کی باتیں سنیں تو ہرگز یقین نہ کریں. فیملی پلاننگ ورکر یا ڈاکٹر سے اور چارج سے آپ نے گولیاں لیے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیکہ ہمارے فلائی مراکز میں اور فیملی پلاننگ ٹیکہ انجیکشن بھی ہے. اور یہ ہمارے پاس جو دستیاب ہیں وہ اس طرح کا ہے. اور یہ 12 ہفتوں کے لیے کامیاب وقفے کا طریقہ ہے. اور یہ ہمارے فلائی مراکز FHC اور RHS بنیادی مرکز صحت FHC وغیرہ سے دستیاب ہے. یہ مہر LH بھی لگاتی ہے. آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں. یہ لگایا جاتا ہے. یہ یہاں 2 ماہ کا لکھا ہوا ہے لیکن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ 3 ماہ کا ہے یا 12 ویکس کا ہے. وقت پر ہر بار ٹیکہ نہ لگائیں تو حملہ ہو سکتی ہیں. اور اس کے لیے لاکھوں پاکستانی عورتیں استعمال کر رہی ہیں. تاہم بعض حالات میں ٹیکہ نہیں لگوانا چاہیے. فیملی کو چیک اپ کروانا چاہیے. دودھ پلانے والی عورتیں بھی لگا سکتی ہیں لیکن بچہ 6 ماہ سے بڑا ہو تو. فیملی کا محفوظ آسان طریقہ ہے. ٹیکے کے اثرات ہیں اپنے ورکر سے رابطہ کریں. بہرحال ٹیکہ خطرناک نہیں ہے. ٹیکے کے بارے میں غلط بات سنیں تو ہرگز یقین نہ کریں. اپنے ورکر سے رابطہ کریں. اس کے بعد اگلا طریقہ ہے کاپڑی یا چھلا. یہ بھی ہمارے فلائی مراکز سے عورت کے اندر رکھا جاتا ہے. عورت کی وجانہ کے اندر رکھا جاتا ہے اور اس کا وقت 10 سال کے لیے یہ کارگر ہے. لیکن جب چاہے آپ اسے ریموو کرا سکتی ہیں اور جب چاہے اسے آپ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو حمل نہ ہو. طویل عرصے کے لیے ہے. جب چاہے نگلہ قابل اعتماد ہے اور اس پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے فلائی مراکز میں RHS میں فیملی وہاں پر بھی بالکل فری ہے اور اس کے کسی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہے. آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں. ادھر کاپڑ بلوسا ہے. کاپڑ اتنی مؤثر ہے کہ ہوتے ہوئے دوسرا طریقے استعمال کرنے کاپڑ آسانی سے نکالا جا سکتا ہے. اس کے بعد عورت بچہ پیدا کرنے کی خواہش پوری کر سکتی ہے. کاپڑ نیم بھی مطلب کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتی. ممکن ہے کاپڑ میں ہارمون عورت کو معمولی خون آنے لگے. کوئی چین تک جاری رہے گا. ایسا عام ہوتا ہے لیکن زیادہ دیر نہیں رہتا ہے. ماہواری کا خون مول سے زیادہ یا زیادہ مقدار میں تو گھبرانے کی بات نہیں. یہ خود ٹھیک ہو جائے گا. کاپڑی رکھنے کے بعد عورتوں کو نلوں کا ہلکا درد ہو سکتا ہے. اسپرین کی 1-2 گولیاں لینے سے فاقہ ہو جائے گا. کاپٹی کوئی برے اثرات نہیں دیکھے گئے. یہ صرف تربیت یافتہ کاپٹی عملے سے رکھوائیں. استعمال کے دوران کسی کی پیش صورت میں نکالیں بلکہ خود نہ نکالیں بلکہ فوری طور پر فیملی ویلفیئر سینٹر سے رابطہ کریں. ورکر سے رابطہ کریں. کاپٹی رکھے کہ 3 ماہ کے اندر فلائی مرکز میں اپنا معائنہ کروائیں. کاپٹی بالکل فری ہے. یہ 3 روپے میں بھی پہلے ہے. آپ بالکل فری ہے. اس کی کسی قسم کی کوئی چارجز نہیں ہے. اور یہاں پر ایک بات بتاتا ہے کہ آپ پرائیویٹ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جاپانی ہے جو فیملی پلاننگ والوں کے بعد وہ پاکستانی ہے. تو دوستوں یہ سب پاکستانی ہوتی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ باہر کی ہے. یہ پاکستان میں نہیں بنی. اس کے بارے میں یہ بات میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. یہ پاکستان میں کوئی بھی کنٹراسیپٹیو ابھی تک نہیں بنتا تھا. تو یہ بالکل باہر سے یہی ہمارے ورکر سے ہی لے کے باہر والے 300-400 بلکہ 500,000 روپے تک بھی میں نے سنا ہے لے لیتے ہیں. اور یہی چیز ہوتی ہے. بالکل جاپانی وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے. اس لیے اس چیز سے بچیں اور ہمارے فلائی ورکرز پہ آئیں. وہاں پہ بھی بالکل فری ہے. اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی دقت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں. ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے. اب میں آپ کو پرماننٹ طریقوں کے بارے میں بتاتا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں پرماننٹ طریقوں کے بارے میں. تو دوستوں یہ ہے بنانا آپریشن. عورتوں کا آپریشن ہوتا ہے. یہ بنانا پرماننٹ طریقہ ہے. فیملی پلاننگ ہے. آئیے اس کے بارے میں پیدا نہیں کرنا چاہتے تو نال باری کے بارے میں سوچیے. نال بندی کے بارے میں سوچیے. یہ آپریشن نال بندی کا آپریشن اسپتال میں کیا جاتا ہے. اس میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں اور یہ نال بندی کا بہت کامیاب طریقہ ہے. اس طرح کی رین کی نالیوں کو ہوتی ہیں جس میں انسانی انڈے آتے ہیں جن سے بچے پیدا ہوتے ہیں. ان دونوں نالیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. اس طرح پہ ہوتا ہے. یہ انڈے رین تک نہ پہنچ سکتے ہیں. کچھ دن بعد آپ کام کاج کر سکتی ہیں. 2-3 دن کا ہوتا ہے. اس کا جو ہے کام نہ کرنا. اگر درد محسوس کریں تو درد کی گولی کھا لیں اور اگر زیادہ بچانی ہو تو کلینک میں معائنے کے لیے جائیں. اس کے بعد نال بندی کا کامیاب طریقہ ہے. نال بندی کے بارے میں غلط فہمی باتیں نہ سنیں. ہر کسی یقین نہ کریں. بہت ہی آسان ہوتا ہے. لیڈی ڈاکٹر آپ کو پیٹ میں چھوٹا سا چیزا دیتی ہے. اس نالیوں کو الگ کی جاتی ہیں. تو اس کے بعد ہے آخری طریقہ. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ہر روز ہوتے ہیں اس کے آپریشن اور لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں. اس کے لیے اگر کسی نے آپریشن کروانا ہو تو میرے ساتھ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. یہ مردوں کا ہوتا ہے. یہ فیملی پلاننگ کا یہ بھی مستقل طریقہ ہے. اس کے بعد آپ مزید بچے پیدا نہیں کر سکتے اور یہ ہر روز نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمارے بکھر میں خاص کر باہر سے ٹیمیں آتی ہیں اور بڑے ہسپتالوں میں فیصل آباد لاہور ملتان وغیرہ میں یا کراچی میں یہ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں.
تو آئیے اس کے بارے میں مزید جانتے ہیں. اس کے لیے ٹیمیں آتی ہیں. اگر آپ نے کروانا ہو یا آپ کے کسی رجسٹرڈ ادارے نے کروانا ہو تو میرے ساتھ رابطہ کریں. میں اس کے لیے آپ کا آپریشن کروا سکتا ہوں. اگر آپ مزید بچے نہیں پیدا کرنا چاہیے تو پھر نسل بندی کے بارے میں سوچیے. نسل بندی کا خاندان میں کامیاب طریقہ ہے. نسل بندی کا آپریشن ہسپتال میں کیا جاتا ہے جس سے صرف 15 منٹ لگتے ہیں. یہ خصیوں کی 2 نلیوں کو جو جراثیم میں اپنے تناسب تک لے کر جاتی ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ جسم تناسب تک نہ پہنچ سکے. آپریشن کے بعد چند ہفتوں تک کنڈوم استعمال کریں تاکہ نسل بندی کا کوئی اور طریقہ استعمال کریں. چند اہم نکات. نسل بندی کا معنی خاصی کرنا نہیں ہے. ڈاکٹر آپ خصیوں کو چھوٹا سا سوراخ کرتا ہے. آپریشن کے بعد شواہد مردگانگی ویسی ہی رہے گی جیسے آپریشن سے پہلے تھی. نسل بندی کے خلاف قانون میں پڑنے والی بات پر یقین نہ کریں اور فیملی پلاننگ ورکر سے رابطہ کریں. ڈاکٹر آپ کی خصیوں میں مخصوص چھوٹا سوراخ ہے جس میں نالی کاٹ کر باندھ دیتا ہے. تو دوستوں بہت سی غلط فہمیاں اس بارے میں پائی جاتی ہیں کہ میں نامرد ہو جاؤں گا, میری عورت کہاں جائے گی, کیا ہوگی. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ سب بالکل ٹھیک ہے. میں نے بہت سے لوگوں کے پہلے آپریشن کروائے ہیں فیملی پلاننگ کے. کسی کو کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ ہاں آپریشن فیل ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. 3 ماہ تک تو ویسے بھی حمل ہو سکتا ہے. 3 ماہ تک آپ یا 30-35 بار سیکس کرنے سے پہلے کنڈوم یا کوئی اور طریقہ استعمال کریں. اس کے بعد آپ فیملی پلاننگ آپ کا آپریشن والا طریقہ کامیاب ہو جائے گا. اور آپریشن کرانے کے بعد بھی آپ اپنے جراثیم چیک کروا سکتے ہیں. بکر میں کسی بھی لیبارٹری میں چیک کرا سکتے ہیں کہ آپ کا آپریشن کامیاب ہوا یا نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپریشن فیل ہو جاتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. 100 میں سے کوئی 1-2 کے چانس بنے ہیں ورنہ نہیں ہوتا. یہ بہت ہی کامیاب طریقہ ہے. اس میں اپنا جس طرح پہلے ہم بستری کر سکتا ہے اسی طرح کر سکتا ہے, سیکس کر سکتا ہے. حتیٰ کہ آپ اگر کسی کو نہ پتا ہو تو نہیں پتا, اور تو آپ کی عورت کو نہیں پتا آپ نے آپریشن کروایا تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے آپریشن کروایا ہوا ہے. اگر آپ آپریشن کروانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے. اور ایک فیملی پلاننگ کا طریقہ رہ گیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ویڈیو ختم کرنے کی کوشش کریں. بازو کی باریک نلیاں یا امپلانٹ, امپلانان بھی کہتے ہیں اس کو, امپلانٹ بھی کہتے ہیں. اس کا پہلے نام نار پلانٹ بھی تھا, اسی چیز کو آتا تھا, لیکن اب امپلانان کے نام سے ہمارے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں آ رہا ہے. زنانہ ہارمونز پر مشتمل چھوٹی سی نلیاں ہوتی ہیں جسے عورت کے بازو کے اوپر والے حصے میں جلد کو نیچے سن کر کے رکھ دیا جاتا ہے. امپلانٹ رکھنے سے یعنی تربیت یافتہ کارکن سے رجوع کریں. 3 سال تک حمل سے تحفظ مل جاتا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ 5 سال تک ہے. یہ پہلا ہے اس لیے اسے پہلے 3 سال تک لکھا ہوا ہے. دودھ پلا رہی تو 6 ہفتے اور دودھ نہیں پلا رہی تو زچگی کے 3 ہفتے بعد پلانٹ رکھا جا سکتا ہے. یہ حمل کے فوراً بعد بھی رکھا جا سکتا ہے. تو دوستوں امپلانٹ جو ہے وہ ہمارے میر ڈاکٹر رکھتی ہے, عام عورت نہیں رکھ سکتی. عام LHV وغیرہ نہیں رکھتی بلکہ اس کو لیڈی ڈاکٹر ہی رکھتی ہے. اور یہ انجیکشن ٹائپ ہوتا ہے, جس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے اس طرح انجیکشن ٹائپ یہ جسم کو لگا دیتی ہے اور اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے. اگر آپ دوبارہ حملہ ہونا چاہتی ہیں یا ہونا چاہتی ہے آپ کی عورت تو اس کے لیے نکالا جا سکتا ہے. اور یہ 5 سال تک کے لیے, یہاں پر 3 سال لکھا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس فیملی پلاننگ میں ہے وہ 3 سے نہیں 5 سال تک ہے. اور یہ بھی ایک فیملی پلاننگ کا کامیاب طریقہ ہے. تو دوستوں امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے ہو تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ, تمام یاد رکھیے.